بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. اچھا ناظرین، یہ جو ویک ہے نا، یہ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے. ابھی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی کیا ہے؟ انسانی اسمگلنگ کہہ لیں آپ اس کو، یا انسانوں کی آپ غیر وہ نہیں ہوتی قانونی خرید و فروخت، وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اب یہ ہوتی کیا ہے؟ ہمارے ہاں دیہاتی علاقوں میں ایسے جو نوجوان ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہم باہر ممالک جائیں، وہاں باہر جا کے ڈالرز کمائیں، یورو میں پیسے کما کے اپنی زندگی بھی انجوائے کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اسٹیبلش کر دیں. اب ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ باہر جانے کے لیے لیگل طریقے سے تو آپ کو اچھے خاصے پیسے چاہیے نا، ڈاکومنٹیشنز ہونی چاہیے، سب کچھ. تو یہ کیا کرتے ہیں بیچارے، کیسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جس میں نا جو ان کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بڑے کم پیسوں میں باہر کے ممالک میں لے جائیں گے، جہاں پر کسی ملک میں جیسے اگر آپ کے 40-50 لاکھ روپے لگنے تو یہ کہیں گے ہم آپ کو 10 یا 15 لاکھ روپے میں آپ کو وہاں پہنچا دیں گے. اب اس سینیریو میں ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ کو پہنچا تو دیتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، جو کہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں پہلے تو کہ آپ پہنچیں بھی کہ نہیں. 50 سم ٹائمز 50 آل دیٹ چانسز پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. کچھ غیر قانونی طریقے سے کشتیوں میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طریقے سے بہت سے ایسے کیسز بھی آئے جن میں یہاں پہ اناؤنس بھی کیا کہ وہ جو ہے نا ہزاروں افراد ڈوب گئے، کشتیاں ڈوب گئیں، کچھ کی لاشیں مل جاتی ہیں، کچھ کی نہیں ملتی، کیونکہ سمندر کی تہہ میں اگر چلے گی لاش پھر کون کسی کو جانتا ہے، کون، سمندر کسی کا نہیں ہے. اب سپوز کسی لیگل طریقے سے بھی آپ کو کوئی کوشش کر کے لے جاتا ہے، بائی ایئر بھی لے جاتا ہے ویزا لگا کے، مگر جیسی آپ اس ملک میں اترتے ہیں نا وہاں پر کچھ لوگ ان کے موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پھر ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آئیے جی ہم آپ کو لینے کے لیے آئیں. بندہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب وہ آپ کو کہیں دور دراز ممالک کے کوئی ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پر بڑے ویران علاقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کہیں ہوتا ہے کہ کوئی مائننگ ہو رہی ہے، کوئی اینٹوں والے بھٹے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے مشقتوں والے کام ہوتے ہیں نا وہ وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو وہاں لے جا کے قید کر لیتے ہیں اور آپ سے زبردستی مشقت کرواتے ہیں. اب جو پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہی مار کے دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ویران ہے، کون دیکھتا ہے، کون پوچھتا ہے کون ہے آپ. بہت کم ایسے چانسز ہوتے ہیں جو اپنی زندگی بچا کر وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں، بہت کم، ریئر. اب اس میں دیکھیں ہمیں تو ہمارے ماں باپ کو، سوسائٹی کو اور ہم خود، ہمیں اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے ہاتھوں چڑھ رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کیسے لوگوں کے ہاتھوں جا رہے ہیں. اب ایک ملک میں جانے کے پیسے ہی اگر 40-50 لاکھ روپے لگ رہے ہیں تو ایک بندہ آپ کو کیسے 10-15 لاکھ روپے میں پہنچا دیتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں جو لے کے جا بھی رہے ہیں یہ لیگل طریقہ ہے یا پھر نہیں. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کنفرم ہوتا ہے کہ ہم 2 نمبر طریقے سے ہی جائیں گے، ہمیں پتہ ہے، کنفرم ہے، ان کو یہ کلیئر ہوتا ہے، مگر کہتے ہیں ہم جائیں گے. اب یہ جو کشتیاں وغیرہ ڈوبتی ہیں تو ان کی آپ کو کوئی مثالیں بھی دیں تو دیکھیں جون 2023 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں ایک مچھلی پکڑنے والی جو کشتی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو لے کے جایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ڈوب گئی. تقریباً 700 افراد پانی میں ڈوب گئے تھے، جس میں پاکستانی، مصر کے لوگ، فلسطینی، یہ سارے شامل تھے. اب وہ کشتی جب الٹ گئی تو 104 افراد تھے صرف اس میں جن میں ان کو سیو کیا جا سکا. باقی 50 کے قریب جو ہیں وہ لاشیں مل گئی تھیں، باقی 500 جو ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا، وہ لاشیں کدھر گئیں، سمندر ان کو نگل گیا، کھا گیا. اس کے علاوہ دسمبر 2024 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی اسی طرح کشتی جو ہے وہ جا رہی تھی، لیبیا کے ساحل سے روانہ ہوئی، اس میں بھی پاکستانی شہری سوار تھے، ٹھیک ہے. اس میں بھی تقریباً کوئی 5 پاکستانی جن کی رپورٹ ملی تھی کہ وہ ڈوب کے جان بحق ہو گئے. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دوسرے جو بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعاون بڑھا کر ہم یہ جو اسمگلنگ ہے نا اس کو روکیں گے. مگر اس کے بعد بھی خاطر خواہ کوئی نتائج نہیں ملے. پھر یہ جنوری میں بھی ایک فروری بلکہ 2025 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 65 افراد جو تھے اسی طرح کشتی میں روانہ ہوئے اور وہ کشتی الٹ گئی
اور ڈوب کے مر گئے لوگ. پھر جنوری 2025 میں بھی 13 پاکستانی افراد جو ہیں وہ ایسے ڈوب کے مر گئے. پھر جنوری میں ایک اور کشتی ڈوب گئی جس میں 50,000 لوگ ڈوب گئے، جس میں 44 پاکستانی تھے. 50 افراد، اوئے ہوئے ہوئے 50 افراد، جس میں 50 افرادوں کی جس میں ڈیتھ ہوئی، جس میں 44 پاکستانی تھے. جس میں اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں. یہ ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، ہم آپ کو دھمکا رہے ہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے، اور اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کر رہے ہیں. تو یہ جو رورل ایریاز سے جو اپنے لوگ نکلتے ہیں نا اپنی جان کو بس رسک پہ لے کے، تو نہ نکلے، یہ کام صحیح نہیں ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. اوکے، ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ساتھ امرت احمد شیخ جو ہے وہ موجود ہیں، بیرسٹر ہیں، ماہر قانون بھی ہیں. ان سے ہم ذرا یہ پوچھیں گے کہ یہ جو جس طریقے سے جو ہم بات کر رہے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر کہ جو انسیڈنٹس یہ اتنے جو لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اتنے حادثات ہوتے ہیں، تو لوگ یہ پھر انلیگل طریقے سے جاتے ہی کیوں ہیں؟ اور اگر کوئی لیگل طریقے سے بھی چلے جاتا ہے اور وہاں جا کے پھر ان کو اس طریقے سے ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو قید کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان سے بڑے محنت والے کام کرائے جاتے ہیں، اور اگر وہ بھاگنے کی کوشش کریں تو ان کو مار دیا جاتا ہے. تو ایسے ملک سے باہر جانے کا کیا فائدہ؟ ایسے رسک لے کے کیوں جاتے ہیں لوگ؟ السلام علیکم. السلام. کیسی طبیعت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. تو پہلے تو دیکھنے والوں کو بتا دیجئے، کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے کافی سمجھانے کی کوشش کی، مگر ایک قانونی لینگویج میں آپ بتائیے گا ہیومن ٹریفکنگ کیا ہوتی ہے؟ فائزہ، سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو ہم آج کل دیکھتے ہیں. کل 30 جولائی تھا، تو اٹ واز انٹرنیشنل ڈے فار ہیومن ٹریفکنگ اگینسٹ پرسنس. بیسکلی میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دوں ہیومن ٹریفکنگ ہوتا کیا ہے، کیونکہ کافی لوگوں کو یہ ورڈ تھوڑا سا نا ذرا نیا لگتا ہے، دے آر نیو ٹو دس ورڈ. اس کا بیسک یہ ایک ڈیفینیشن اگر میں اس کو آپ کو مختصر کہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے بیسکلی ڈنکی یا آپ اپنے ملک سے انلیگل طریقے سے آپ نکلنا چاہ رہے ہوں، جائز طریقے سے نہیں، اور وہاں جا کے آپ کو بانڈیڈ لیبر یا سیکشول ابیوز یا آپ کی آرگن ٹریفکنگ اور اس طرح کی چیزوں میں جب انسانوں کا ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. اب آپ کا سوال بہت اچھا تھا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے کہا کہ اتنی ارجنٹ نیڈ کیا ہوتی ہے. دیکھیے فائزہ، جو ہمارے جس طریقے کی ناٹ اونلی پاکستان بٹ جتنے بھی انڈیا، بنگلہ دیش، جب ہم اس طرح کی کنٹریز کی ایگزامپل لیتے ہیں، اسپیشلی ڈیولپنگ اکانومیز کی بات کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ یہاں کے جو آپ یہ کہہ لو کہ جو آپ کا لوور کلاس ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ اس چیز کی نیڈ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی نیڈز، ان کی بیسک ریکوائرمنٹس میٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اٹس بیٹر دیٹ اف دے لیو دا کنٹری سو دے مائٹ بی ایبل ٹو ایونچولی وہ زیادہ شاید کما سکیں گے، جس کی بیسس کے اوپر وہ اپنے گھر بھار کو ایزیلی چلا سکیں گے، ڈالرز وغیرہ کے. ایگزیکٹلی. اور وہ اپنی جگہ شاید صحیح بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریئلائز نہیں کرتے. یہ ایجنسیز جن کو ہم اکثر دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ چل رہے ہوتے ہیں، اتنے پیسوں میں جی آپ اتنی جلدی، کس نے کہا آپ جرمنی نہیں آ سکتے، کس نے کہا آپ امریکہ نہیں آ سکتے. اتنا اگر آسان ہوتا تو پھر ہر بندہ اٹھ کے جا رہا ہوتا. تو وہ بار بار اس طرح کی جب آپ کی انسٹاگرام پہ ایڈ چلتی ہیں، جب آپ کی آن لائن آپ کی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں تو لوگ اس کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں میرے پاس ایک کوک تھے اسی طریقے سے، بہت پرانے تھے، ہم ان کو تاج چاچا کہتے ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جی میرا یورپ میں، مجھے کہا ہے کسی نے اتنے پیسے لگیں گے تو میری اب بس بہت ہو گئی ہے، یہاں پہ میرے خرچے نہیں پورے ہو رہے تو میں نے جانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کا اتنا پرانا اور وفادار ہوا، آپ اسے کہتے ہیں یہ لے آپ پیسے رکھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے آسانی تو آپ چلے جائیں، لیکن آپ کو بڑی ایک انڈویبل چیز لگ رہی تھی کیونکہ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ شیف کی نوکری آفر ہو رہی ہے. مطلب اٹ واز کوائٹ تھوڑا سا ذرا عجیب لگا کہ آپ نے آئلس دینے ہوتے ہیں، آپ نے ایگزامس دینے ہوتے ہیں، میرے جیسے بندے کو بھی لا گیٹ اور اس طرح کی ایگزامس کو ہمیں پاس کر کے جانا پڑ رہا ہوتا ہے. تو مطلب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کو اتنے ہائی لیول کی جاب مل رہی ہو؟ ہے نان دے لیس ہی وینٹ، اور آج تک ہم نے زندگی میں ان سے دوبارہ ان کے بارے میں نہیں سنا. ہمیں کچھ نہیں پتا. ان کی فیملی نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر تھے یا کدھر نہیں. اس بات کو 4 سال ہو گئے کہ 4.25 سال ہو گئے. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بیسکلی 2 چیزیں ہوتی ہیں فائزہ، اس میں اسمگلنگ علیحدہ ہوتی ہے اور ٹریفکنگ علیحدہ ہوتی ہے. اس چیز کا بھی موازنہ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب اسمگلنگ کیا ہوتا ہے فضا؟ اسمگلنگ بیسکلی اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی انٹینشن کے بغیر یا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دربدر کیا جائے، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ کوئی گڈز ہو.
ٹریفکنگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سے کنسینٹ لیا جاتا ہے لیکن آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہوگا, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. ہمارے پاس اس کی قوانین موجود ہے. ہیومن ٹریفکنگ اگینسٹ پرسنز ایکٹ 2018 ہے اور ہیومن اسمگلنگ اگینسٹ پرسنز ایکٹ 2018 ہے. ان دونوں کے بل اب پاس ہو چکے ہیں 2025 میں, جن کی ان کی میکسیمم پینلٹی اور سزائیں بڑھا دی گئی ہیں, جانے والے پہ بھی اور جو ان کو لے کے جاتا ہے ان پہ بھی. اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی جائیں جس کی بیسس کے اوپر ان لوگوں کو پکڑا جائے جو اس طرح کے لوگ میں لوگوں کو منوس کر رہے ہیں. اور ایک آخری چیز, اس میں جو بانڈیڈ لیبر یا جو سلیوڈ آپ یہ کہہ لیں کہ بیگری ہے, جو باہر جا کے یہ ایک پورا کلٹ بنا کے بھیک مانگتے ہیں, ان کو بھی, ان بیگرز کو بھی, یہ جو بانڈیڈ بیگرز ہیں ان کے اوپر خاص اب قوانین پاس ہوا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو پورے خاندان کے ہی ان کے ویزاز بین ہوں گے اور ان کے کسی طریقے سے ان کے پاسپورٹس نہیں بنیں گے اور ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا, کچھ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللیگل طریقہ ہے, اس کے ذریعے ہم جا رہے ہیں اور کنفرم ہوتا ہے اور ریڈی ہوتے ہیں. بالکل. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جس طرح سے لے کے جا رہے ہیں وہ اللیگل طریقہ ہے. بالکل. تو ان کی بھی اسی طرح کی پکڑ ہے, یہی سزا ہے ان کے ساتھ بھی, جن کو پتہ ہی نہیں تھا, they were not even ready. فضا, I'll be really honest کہ the most important thing is کہ اب لوگوں کے اندر نا اتنی اویئرنیس ہے. آپ دیکھیں, آپ انٹرنیٹ کھولتے ہیں, آپ نے صرف یہاں پہ قانون کا نام لکھنا ہے, forget about قانون, آپ صرف لکھائیں ہیومن ٹریفکنگ ان پاکستان, آپ کے پاس اس کی قوانین, اس کی پرابلمس, ایشوز اردو انگلش ہر زبان میں کھل جائیں گے. اب تو یہاں تک ہر طرح کی سہولت آ چکی ہے اے آئی کی کہ آپ آڈیو میں آڈیبل کر کے بھی آپ سن سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آج کل بچے کے پاس انٹرنیٹ دستیاب ہے, موبائل فون جیسا ایکسیس آپ کے پاس ہے, آپ کو لیگل اور انلیگل چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, اور اگر مثال کے طور پہ جب یہ لوگ جا بھی رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ریکی تھوڑی بہت بھی نہیں کرتا ہوگا, آپ مجھے بتائیں جائز طریقہ کیا ہوتا ہے اگر میں نے کسی کے بھی گھر جانا ہو کہ وہ مجھے انوائٹ کرے, میں گاڑی میں بیٹھوں, میں کوئی سواری لوں اور میں جاؤں. جب مجھے کوئی یہ کہے گا کہ تمہاری انٹری وہاں پہ کروانی ہے اور تمہیں ڈبے میں کنٹینر میں ڈال کے تمہاری انٹری کروائی جائے گی, میری کامن سینس نہیں کام کرتی کہ کیا یہ لیگل طریقہ ہے؟ آبویسلی اٹس این انلیگل وے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ نالج نہیں ہوتی, لیکن ہاں یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ شاید ضروریات اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آتی ہے, اور ان کو لگتا ہے یہی ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں, وہاں پہ ہم لوگ دن رات کی محنت کریں, مزدوری کریں. آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, باہر آف لائسنس جابز ہوتی ہیں, وہاں پہ کریں, چاہے ویزا ہے یا نہیں ہے, ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ اگر وہ 10 پاؤنڈ یا چلے 12 پاؤنڈ اپنے نارمل ورکر کو دے رہے ہوں گے, ان کو ایکسپلائٹ کر کے وہ 6 پاؤنڈ دے رہے ہوں گے, لیکن ان کے لیے اس 6 پاؤنڈ کی بھی بڑی اہمیت ہے. آپ سمجھ رہی ہیں, اس بیسس کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک چیز ہماری ضروریات بن گئی اور ہمیں جانا ہے. حالانکہ آپ یقین کریں, وہاں پہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کا پتہ چلتا ہے, ویزاز تو بڑی دور کی بات, امیگریشن پالیسیز بہت دور کی بات, کسی قسم کی سہولت بہت دور کی بات, ہیلتھ ٹریٹمنٹ ہو, آپ کے بینک اکاؤنٹس بننے ہوں, آپ کے کارڈز بننے ہوں, وہ آپ کو شٹ سے بھی بدتر ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں اور آپ پھر کہیں کے نہیں رہتے. اس کے بعد یہاں پہ سزائیں آپ کو علیحدہ ملتی ہیں, وہاں سے بھی سزا ملتی ہے, یہاں سے بھی, لیکن کیونکہ آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کو سزا تو اس کی ملے گی, وہ تو آپ کو سٹیزن شپ دینے سے رہے. اس میں جو یہ اس طرح کے جو کاموں میں ملوث لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں, وہ کھاریا ہو گئے, گجرات ہو گئے, میرپور کے علاقے ہو گئے, کشمیر کے تھوڑے بہت ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ بہت زیادہ اس طرح کے گینگز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ادھر کوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہو رہی ہے کہ ان کو پکڑا جائے, ایسے گینگز وغیرہ کو جو لے کے جاتے ہیں؟ فضا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں 2 چیزیں فضا, گورنمنٹ کی طرف سے ایکٹ موجود ہے اور ایف آئی اے اس میں بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. جب آپ کے اسمگلنگ کا یا ٹریفکنگ کا آتا ہے تو آپ کا ایک ونگ ہے ایف آئی اے کا جو صرف اینٹی اسمگلنگ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. آپ نے ان کو جا کے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اگر تو کسی کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے. دیکھیں, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ان کی طرف سے ایک پیٹرولنگ کی جاتی ہے تو اس طریقے کی پیٹرولنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن ہاں اگر انٹرنیٹ پہ مثال کے طور پہ کوئی بات ایسے پھیل رہی ہے کہ جی فلانی ایجنسی ہے اور یہ اس طرح لوگوں کو بھیج رہی ہے, ان کی نظر میں فوراً آ جاتی ہے. دوسری بات, اگر مثال کے طور پہ کوئی اس طرح کی جگہ جہاں پہ ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے تو وہاں سے ہلکی سی بھی اپلیکیشن درج کی گئی یا ان کو دور فوراً نہیں پتہ چلتا, لیکن تھوڑے عرصے بعد اگر پتہ چلتا ہے یہ ایجنسیز بہت زیادہ بھیج رہی ہے تو وہ ان کے ریڈار میں آ جاتی ہے, تو وہ پکڑ کر لیتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ پکڑ کرنے کے باوجود بھی کیا لوگ رکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے, ہم نے بہت بے شمار دیکھے ہیں, لوگ ٹرکی جاتے ہیں, ٹرکی سے بوسفورس کا لیتے ہیں روٹ اور وہاں سے پھر وہ یورپ میں انٹری کر لیتے ہیں. اسی طرح ہی اب آپ نے دیکھا ہے آذربائیجان میں 2 کانفرنسز کے لیے گئی ہوں, اور آپ یقین کریں فضا, مجھے ایئرپورٹ پہ ایسے چیک کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا, کیونکہ لوگ کیسپین سی کے تھرو یورپ میں انٹر کر جاتے ہیں.
ایک بریک کے بعد اس کو اور الیبریٹ کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آپ کال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی لوگوں کو جانتے ہیں اور آپ کو کوئی شک ہے تو آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ہمارے ساتھ امرت موجود ہیں، ماہر قانون ہے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں یہ جو ڈنکی ٹریفکنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں. اچھا، ان ملکوں کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر جدھر کا جھانسا دے کے تو یہ ان لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے. وہ جو گینگ ہوتے ہیں کس ملکوں کا جھانسا دیتے ہیں؟ کون ملکوں میں لے کے جایا جاتا ہے؟ کون سے؟ فضا زیادہ تر تو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں. آپ یو کے کی ایگزامپل لے لیں، جرمنی کی لے لیں، اٹلی کی لے لیں. اٹلی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اصل میں ہے. اور جتنی بھی آپ کی یہ ہوتی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز، یورپ زیادہ ہے، یو ایس کم ہے کیونکہ یو ایس کا راستہ بہت دور ہے، آسٹریلیا کا راستہ بہت دور ہے، کینیڈا بہت دور ہے. ان جگہوں میں کمپیریٹیولی کم ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، ڈنکی سے تو پھر بھی آپ پہنچ جاتے ہو، لیکن یہ ہے کہ کم ہے. یورپ تھوڑی آسان راستہ ہے کیونکہ آپ کا ٹرکی کے ساتھ وایا روٹ بہت آسان ہے نا. آپ نے یہاں سے ٹرکی جانا ہے، ٹرکی کے بعد آپ کا سیدھا آپ کا بوسفورس آپ کا ریور ہے، وہ آپ نے کراس کرنا ہے تو آپ جی یورپ میں داخل ہو گئے ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اس کے باوجود اس کے باوجود ان کو نہیں پتہ لگ رہا کہ ہمارے وہاں فورس لیبرز ہو رہی ہے. بالکل فضا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پورا ایک کلٹ ہے جو چلتا ہے. ہم نے موویز میں اکثر یہ دیکھا، آپ کو پتہ ہے یہ اصل ہوتا ہے کہ جو آپ کے یہ نا ان کے پراپر کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اتنے بندے آئیں گے، اتنے بندوں کو ایکسیس ملے گا، اتنے بندے ایزیلی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. ایون ان ممالک کے اندر جو پورٹس اتھارٹیز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے یہ کنٹینر اتارنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پراپر ان کے مہینے طے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں یہ ہو سکتا. ورنہ آپ یہ خود سوچیں کہ اگر چیکنگ ہو اور اندر بندے نکلیں تو پھر یہ لفظ ڈیولپ ہی کیوں ہو، لوگ جا ہی اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ان ممالک کے جو ادارے کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو اس میں شامل بالکل ایبسلیوٹلی شامل ہیں، بالکل ہیں. میں آپ کو 100%، آپ نے گریس والا آپ کو انسیڈنٹ یاد ہے نا، جو گریس میں لوگ جا رہے تھے اور پوری یہ کشتی ڈوب گئی تھی. تو وہ ایگزیکٹلی وہ کس بیسس کے اوپر جا رہے تھے؟ وہ اس بیسس کے اوپر جا رہے تھے کہ آگے سے ان کو اس چیز کی پوری تھی کہ تم لوگ آؤ، ہم تم لوگ کو یہاں پہ ملیں گے، ورنہ ایسے تو آپ نہیں جا سکتے اتنی دور. لیکن نان دی لیس یہ بات ضرور ہے کہ اب اس چیز کے اوپر فضا بہت ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. پہلے لوگ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے، اس پرابلم کو پرابلم ہی نہیں سمجھتے تھے، مطلب اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی تھی. اب اتنا ریگریسلی بات ہو رہی ہے، اور یہ شاید انسیڈنٹس ہی ایسے ہوئے ہیں کچھ ماضی میں کہ لوگ اب بہت سیریس ہو گئے. آپ کو میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں ابھی ایکو سمٹ کے لیے آذربائیجان گئی تھی، 2 ہفتے پرانی بات ہے. آذربائیجان کا ویزا آپ کو لٹرلی اگر آپ ایمرجنسی میں اپلائی کریں 3 گھنٹے میں مل جاتا ہے، اور اگر آپ ویٹ کر کے اپنا اپلائی کریں تو 3 دن میں مل جاتا ہے. میں جب COP 29 کے لیے گئی تھی تو میں آرام سے چلی گئی تھی. اس دفعہ پراپر کیونکہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے تھے، اس کے باوجود اتنے لوگوں کی چیکنگ تھی، اتنی چیکنگ تھی جس کا کوئی حساب نہیں. کیونکہ لوگ کرتے کیا ہیں، وہاں پہنچ کے پھر کیسپین سی کے تھرو یورپ میں انٹر ہو جاتے ہیں. اچھا، اتنا آرام سے وہاں پہ روٹ ہے آذربائیجان سے بہت زیادہ. اور اب تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس لیے اب پہلے لوگ ٹرکی کے تھرو جاتے تھے، اب ٹرکی ویزا تھوڑے ڈیفیکلٹ ہو گئے ہیں، اب لوگوں نے یہ روٹ لینا شروع کر دیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اس چیز کے اوپر اب بہت سیریسلی کام ہو رہا ہے. آپ یقین کریں ایئرپورٹ پہ FIA نے پراپر لیٹرز ہر چیز بار دیکھی ہے. مطلب اگر عام امیگریشن آپ یہ کہہ لیں کہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتی تھی، انہوں نے 1.5 گھنٹہ لگایا. اچھا، اس میں ملیشیا، انڈونیشیا یہ کنٹریز آتی ہیں، لیکن پتہ ہے بھی بالکل کیونکہ ادھر تو لیگل طریقوں سے بائی ایئر لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بالکل وہاں ایئرپورٹ سے آگے ان کے لوگ اٹھا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. چائنا، ملیشیا، انڈونیشیا بالکل ہوتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ہے. لیکن وہاں پہ سیکس ٹریفکنگ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ سیکچول ورکرز بہت زیادہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو وہ لوگ پھر وہاں کیا کرتے ہیں، بانڈیڈ لیبر جو ہے نا، بانڈیڈ لیبر یا آپ یہ کہہ لیں آرگن ٹریفکنگ، وہ آپ کی زیادہ یورپین کنٹریز کی طرف جاتی ہے. جو سیکچول ٹریفکنگ ہے وہ آپ کی زیادہ اس وایا سے جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھائی لینڈ اور یہ اس طرح کے علاقے ہیں، یہاں پہ آپ کو سیکس ورکرز چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیلیجنٹلی خود اگری کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. لیکن اس کی بیسس پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو آبویسلی اسپیکنگ جن کو پتہ ہوتا ہے اور ولنگ فار اٹ، وہ تو وایا سیدھے روٹ سے چلے جاتے ہیں، تو وہ تو آبویسلی ٹریفکنگ میں نہیں آتا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جانا ہے، لیکن انہوں نے آگے وہی بایا سی یا بایا کنٹینر انہوں نے آگے جانا ہے. تو پھر ان میں یہ کرتے ہیں کہ لوگ آ کے ان کو یہاں سے خرید لیتے ہیں یا ان کو جھانسے دے دیتے ہیں کہ ہم تمہیں آگے کرا دیں گے، لیکن کراتے نہیں ہیں. اب اس میں ایک اور بھی فضا ایک بڑے مزے کی چیز ہے. ریسنٹلی میں نے ایک کیس دیکھا تھا، اس کے اوپر میں نے کوئی اتنا زیادہ میں اس کے اندر ڈویل نہیں کر سکی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ایکسیس نہیں تھا، کیونکہ FIA اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے. اس میں ہوا بیسکلی یہ تھا کہ ایک فیملی تھی، انہوں نے یہاں سے اسی طرح ہی ڈنکی مار کے جانا تھا.
اب ہوا یہ کہ پاکستان کے جو لوگ جو اس طرح کروا رہے تھے وہ تو ان کے ساتھ آن بورڈ تھے. اب اس میں تھا یہ کہ اس میں ایک بندہ تھا اور بیسکلی اس کے ساتھ 4 خواتین تھیں, بیوی اور اس کی 3 بیٹیاں. ہوا یہ کہ بیسکلی جب وہ وہاں پہ پہنچے اپنے ریکویزٹ ایریا کے اندر, انہوں نے یہاں سے پراپر معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو آگے سے آگے ٹرانسفر کر دیں گے. جو بیچ والی پارٹی تھی, جو انٹرمیڈیری پارٹی تھی, وہ ٹھیک نہیں نکلی. انہوں نے دیکھا 3 خواتین ہیں, 4 ہیں, اچھی ہیں, دیکھنے میں سب کچھ ہے. انہوں نے بندے کو کہا کہ تم یورپ پہنچو, یہ ابھی 4 کو نا ہم 1 دن کے اندر ہم لوگ بھیج دیں گے. پراپر دلاسا اس کو دیا. اب لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے, ان لوگوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے جی اس کو سمجھ آ گئی, اس نے پاکستان کال کی, اس نے کہا یہ پہنچا دیں گے نا میری بیوی بچوں کو. اس نے کہا ٹینشن نہ لو, یہ ہمارا پکا بند ہے, تم جاؤ, کیونکہ ابھی سارے بندے جا رہے ہیں, یہ عورتیں بعد میں آئیں گے. اس نے ان کو عورتوں کو وہیں پہ رکھ دیا, ایز اے سیکس ورکر یوز کیا. وہاں پہ اس کی جا کے آرگن ٹریفکنگ ہو گئی. یہ اس طرح کرتے ہیں. اور یہ آپ یقین کریں, یہ تو کیسز وہ تھے جو سامنے آ گئے, پکڑ میں آ گئے, کیونکہ یہ لوگ بایا روٹ جو یہاں سے وہاں گئے تھے تھائی لینڈ تک, وہ تو بایا ایئر گئے تھے, تو وہاں سے تو پتہ چل گیا. لیکن اب جو سوچیں یہاں سے ڈائریکٹ یہ لوگ ڈنکی کے تھرو جاتے ہیں, ان میں کافی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ریکارڈ نہیں ہوتے ہیں. اور اس چیز کی بیسس کے اوپر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ان کی ایکسپلائٹیشن کس حد تک کے لیے ہوتی ہے. وہ ملک ایسے نہیں ہوتا کہ وہ گلے میں آپ کے لیے ہار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی سر آ جائیں, آپ کا ہی تو انتظار تھا. ایسا کوئی نہیں ہوتا. وہ پراپر آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اینڈ بائی ایکسپلائٹیشن اٹس ناٹ جسٹ بانڈیڈ لیبر. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا, ویزاز رکھ لیتے ہیں یہ ملک, اور اس کے بعد آپ کے پاسپورٹس ان کے پاس ہوتے ہیں. ویزاز تو سوری ہوتے ہی نہیں ہیں, پاسپورٹس ان کے پاس ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ آپ کہیں اور جا رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ وہاں کی اتھارٹیز کو بتا دیں گے, تب آپ کو بھی وہ جیل میں رکھیں گے, اور آپ کے ساتھ وہ کریں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اگر وہ آپ کو واپس بھی بھیجتے ہیں تو آپ کا ملک بھی آپ کو قبول نہ کرے گا. بالکل. اور اگر وہاں پر جو آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جب مشکل سے جس طریقے کی لیبر بن کے آپ کام کر رہے ہو, تو اگر وہاں سے آپ کسی جگہ سے بھاگنے کی بھی کوشش کرتے تو آپ نہیں کر سکتے, مار دیتے ہیں, دفنا دیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایگزیکٹلی. اور یہ وہ چیز ہے کہ افسوس کے ساتھ فضا یہ کہنا چاہیے, اس طرح کے لوگوں کی شناخت ہی نہیں ہوتی, مطلب وہ آن پیپرز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. بے شک. تھینک یو سو مچ امرت, بڑا اچھا آپ نے سمجھایا ہے. آپ کو لوگوں کو میں اینڈ میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے آپ کی زندگی آپ کے اپنے ہاتھ میں بیوقوف مت بنے, آنکھیں کھولیں, اندھے مت ہوں. سننے میں آتا ہے کہ بھئی ہم مجبور اتنے تھے, غربت اتنی تھی, ٹھیک ہے, گھر کے کچھ خرچہ نہیں چلا, تو اس طرح کی جو ایک موت ہے وہ آپ کو برداشت ہے, اس طرح کی زندگی آپ کو برداشت ہے, اس طرح کی غلامی آپ کو برداشت ہے, ٹھیک ہے, ان کے سلیب بن کے آپ ساری زندگی کیا, اور اینڈ آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کے آرگنز نکال دیے جائیں گے, آپ کے گردے بیچ دیے جائیں گے. از دس یو وانٹ؟ خدا کے لیے اپنے ملک میں ہی رہ کر ادھر ہی کام کریں, ادھر ہی محنت مزدوری کر لیں, ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کے پاس تو ہوں گے. ایسی موت تو نہیں مریں گے, 2 وقت کی روٹی سکون سے اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, آپ کو کچھ مزے کی ہم خبریں آپ کو سناتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈیا میں ایک واقعہ ہوا کہ منگیتر جو ہے نا, اس کو لہنگا نا پسند آنے پر دولہا نے جون سا ہے نا لہنگا کاٹ ڈالا. ہوا یہ کہ وہ لہنگا خرید کے لے کے گئے, ٹھیک ہے. جب وہ لے کر گئے تو منگیتر کو وہ لہنگا پسند نہیں آیا, وہ واپس کرانے کے لیے دکان پر آئے. تو دکان صاحب نے کہا کہ نہیں, وہ جو دکاندار کہتا نہیں جی یہ تو لہنگا واپس نہیں ہو سکتا. تو 32,000 بھارتی روپے جو ہیں اس کی مالیت تھی, ٹھیک ہے. جب انہوں نے واپس نہیں کیا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس نے وہاں آ کے وہ لہنگا بھی کاٹ دیا اور کافی بدتمیزی بھی کی, اور اس کی جو باقی دکان کے کپڑے تھے وہ بھی کاٹنے شروع کیے. تو وہ بہت چیخنا شروع ہو گیا کہ میں تم سب کو بھی اسی طرح کاٹ دوں گا, میں سارے باقی لہنگے بھی کاٹ دوں گا. اور وہ لہنگا بھی کاٹ دیا, سب کچھ کاٹ پیٹ پہ لگ گیا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی خبر تھی, میں نے کہا آپ کو بتاؤں, کیونکہ وہ بندہ بھاگ گیا وہاں سے, پکڑا تو نہیں گیا. جتنے غصے میں آگ بگولا ہو کے اس نے دکان کے سارے لہنگے کاٹ دیے. تو ابھی پکڑا نہیں گیا. جب دیکھ لے, آپ کو غصہ آئے تو غصے پہ کنٹرول رکھیں. اگر دکاندار پہ کسی جگہ کسی بات پہ غصہ ہے تو اس کی باقی چیزوں کو خراب نہ کریں, صرف اس پہ بات کریں جو آپ کا ایک کپڑا یا ایک لہنگا آپ کو ڈیمیج دیا ہے یا آپ کو پسند نہیں آیا یا کوئی خراب ہے. تو یہ آپ کی مرضی ہے, پھر آپ دکاندار کا یہ کیا قصور کہ آپ کو پسند نہیں آیا بعد میں.
اچھا جی، ایک اور خبر ہے برطانیہ سے، وہ آپ کو سناتے ہیں. برطانیہ میں ایک شخص نے یوٹیوب سے ٹھیک ہے ڈرائیونگ سیکھ لی، گاڑی چلانا، اور پہلی بار میں ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس بھی کر لیا. تو اس نے کہا کہ ڈرائیونگ سیکھنے میں تقریباً 1000 پاؤنڈ سے زیادہ کا خرچہ آتا ہے. تو اس نے 1000 پاؤنڈ کا جو خرچہ ہے وہ بچا لیا، یوٹیوب سے ڈرائیونگ سیکھ لی. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا 30 گھنٹے لگے، اور میں نے 30 گھنٹے میں جا کے یہ سب کچھ سیکھا. اس کے بعد جا کے ٹیسٹ دیا، اور ٹیسٹ دے کے میں ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. تو ایسے بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یار، اتنے ہوشیار ہیں. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ سی انفارمیشن ہے، وہ بھی آپ کو دیتے ہیں. آپ نے ٹرین کے ٹریکس دیکھے نا، جو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں اس کے درمیان نا بالکل سینٹر میں کنکریٹ کے یا لکڑی کے جو نہیں ہوتے وہ چیزیں ایسے لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا، اور بیچ میں نا اس کے سینٹر میں پتھر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ پٹری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پٹری تو وہ چل رہی ہے، مگر اس کے بیچ میں کنکریٹ کے بینز اور وہ پتھر سٹونز وغیرہ کیوں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں؟ بتائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ریل گاڑی چلتی ہے نا تو اس کے نیچے وائبریشن بہت ہوتی ہے، تو اس کے نیچے ایک خاص نکیلے پتھر رکھے جاتے ہیں کہ جب ریل گاڑی جب اس پٹری کے اوپر چڑھے تو وہ جو وائبریشن ہے جو اس سے پیدا ہو رہی ہے، تو اس سے وہ جو ٹریک ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے خراب ہونے کا خدشہ آتا ہے. تو جب یہ پتھر رکھے جاتے ہیں نا نیچے، تو اس کے وائبریشن جو ہے نا اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ایک دم سے ایک وائبریشن کو نا ایک نئی چیز میں تبدیل کر کے تو اس کو سخت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یہ سخت کر لیتے ہیں، اور اس وائبریشن کے ذریعے جو ہے نا اس کو ان باقی چیزوں کو جو ہے نا وہ جو اس کی بینز جو پٹری ہے نا اس کو ہلنے نہیں دیتے. تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، مگر کسی نے سوچا تھا کہ یہ جو پٹری ہے، پٹری کے بیچ میں یہ پتھر کیوں لگائے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو اس کی یہ وجہ ہے. یہ میں نے آج آپ کو ایک نئی انفارمیشن دی ہے، پتہ ہونا چاہیے اب. چلیں، یہ تو ایک ڈفرینٹ سی بات تھی. بچوں کو بھی بتائیے گا اپنے گھر میں آج کہ ریلوے پٹری کے جو بیچ میں پتھر لگے ہوتے ہیں، سٹونز لگے ہوتے ہیں، وہ کیوں لگے ہوتے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں کے جو امراض ہوتے ہیں اس کے اوپر. اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گلا ان کا خراب ہو جانا، خسرہ وغیرہ ہو جانا، ان کا چوٹ لگ جائے ان کو، تو اکثر سانس روک لیتے ہیں، ایسے روتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جا کے روتے ہیں. تو کان میں کچھ ڈال لینا، ٹھیک ہے، غلطی سے، یا کان میں کچھ انگلی کر دینا. گرمیوں میں جیسے کھیلتے ہیں نا بچے، آتے ہیں آ کے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، فوراً نہا لیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں، کوئی الرجی ہو جانا، کھانسی ہونا، ٹھیک ہے، بلغم ہو جانا، کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے بچوں کے حساب سے ہیں امراض، تو وہ آج ہم پوچھیں گے. حکیم فرحان صاحب ہوں گے ہمارے پاس، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا، بہت اچھی طریقے سے بتاتے ہیں، آزمودہ نسخے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حکیم فرحان حنیف صاحب آج ہمارے ساتھ مدعو ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھ سے پوچھیں میں کیسی ہوں. آج میں ٹھیک نہیں ہوں، آج میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار ہے، 2 دن سے مجھے ٹرپیں لگ رہی ہیں، مجھے کبھی 102 103 بخار وہ اترتا نہیں ہے، اور اچھا سارا دن ٹھیک ہوتی ہے، رات کو جا کے مجھے بخار تیز ہو جاتا ہے. تو میں اپنا علاج بھی جو تھی پوچھ رہی تھی ابھی حکیم فرحان صاحب سے، تو انہیں 2 نسخے مجھے بولے جھٹپٹ سے یہ منگواؤ وہ منگواؤ، ابھی ٹھیک فنش، کوئی ڈرپ شرپ کچھ نہیں. تو مجھے ان پہ بڑا یقین ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو وہ نسخے بھی ہمارے آ جائیں گے، میں آپ کے سامنے ابھی پی کے میں تو اپنے آپ کو فٹ کر لوں گی، مگر جو بچے ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، اب دیکھیں وہ تو بتا بھی نہیں سکتے نا ان کو کس کس قسم کی تکلیف ہوتی ہے. ہم ادھر سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ کام میں بچپن میں بہت کرتی تھی. دیوار کا چونا کھانا، بارش ہوتی تھی نا، گیلی گیلی دیواریں، اس کا چونا کھاتی تھی، بڑا اچھا لگتا تھا. مٹی کھاتی تھی، ٹھیک ہے، اور پیٹ میں کیڑے بھی ہو گئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے جب بچے اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں کیڑے تو نکلیں گے، اور یہ چیزیں کیڑے بناتے ہیں اور بہت سی مزید بھی چیزیں خراب کرتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے جو مٹی کھاتے ہیں، چونا کھاتے ہیں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، لا بأس طہور انشاءاللہ. آمین. اس کے بعد یہ ہے کہ
ہمیشہ ہی آپ الحمدللہ ایسا ٹاپک لے کے آتی ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچوں کے حوالے سے تو خاص کر کے ہم اپنی بیماری تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر بچے کو تکلیف ہو، رات 2 بجے کا بھی ٹائم ہو، تو ہم نکل پڑتے ہیں لے کے ہاسپٹل۔ تو اس میں یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے۔ تو اس میں جو آپ نے بات کہی، ایک آپ کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو مان لیتی ہیں۔ نہیں تو آج کل کوئی نا کہے نا کہ مجھے پیٹ میں کیڑے تھے، تو وہ بالکل بھی نہیں کہے گا، حالانکہ یہ اکثر تقریباً موسٹلی ہوتا ہے۔ میرے پیٹ میں کیڑے تھے اور وہ سانپ بن گئے تھے۔ ہاں جی، اب اس میں کیا سفید کلر کے۔ ہاں جی، اچھا اس میں کیڑے بھی تو 3 یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میں لوگوں کو بول رہی ہوں تو وہ تو کچھ سمجھیں گے بھی نہیں، مگر حکمت میں آپ لوگ کو پتہ ہے وائٹ کلر کے پتلے پتلے سنیکس بن جاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، کدو دانے ہوتے ہیں، کدو دانے؟ ہاں جی، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ایک چنونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لمبوتر ہوتے ہیں لمبے والے، یہ 3 قسم کے کیڑے۔ ایک چاول جیسے بھی تو ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، اس کو کدو دانے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ بالکل وائٹ کلر کے ہوتے ہیں۔ وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری کو اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو بچوں کے اندر ہم جو سب سے بڑا کام کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے۔ احتیاط کیا ہے کہ بچے جب کھیلتے ہیں اکثر نیچے سے کوئی چیز اٹھائی منہ میں ڈال لی، ٹھیک ہے، کچھ بھی کھا لیا۔ اب ایک ہوتا ہے کہ ان سے عادت پڑ جاتی ہے، اس سے جو ایسی غذائیں اندر جاتی ہیں اس سے بھی یہ جنم لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دوسری چیز یہ کرتے ہیں، ان کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ خوراک کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں دوسری بات، اس میں سب سے پہلا کام تو ہمیں بچہ کیسے بتائے گا مجھے تکلیف ہے؟ ہم تو بول کے بتاتے ہیں نا میرے سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے، تو بچہ کیسے بتائے گا؟ بچے ایسی حرکات کرتے ہیں کہ بندے کو سمجھ آتی ہے، جو مائیں ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو کہاں پہ تکلیف ہے۔ اگر بچہ بار بار سر کو ایسے ایسے کری جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سر میں کوئی مسئلہ ہے، اس کو اب زیتون کا تیل لیں، اس کی آہستہ آہستہ مساج کر دیں، بچہ بالکل فریش ہو جائے گا۔ اگر وہ دودھ پیتا پیتا چھوڑ دیتا ہے فوراً اور سانس تیز تیز لینا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بلغم، ریشہ، کھانسی اور چیسٹ کے اوپر ریشہ، اور آوازیں بھی آنا شروع ہوتی ہیں۔ آپ کبھی کان لگائیں نا یا اسٹیتھوسکوپ لگائیں، آوازیں آتی ہیں، کئی تو اونچی اونچی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی بڑی بہترین چیزیں ایک من میں ہیں، لیکن وہ بچہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی آواز آتی ہے۔ اگر بچے کا ناک بند ہو جائے تو بچہ منہ سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے، ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو بچہ روئے گا، بڑا اونچی اونچی روئے گا، اور اپنے جو ہے نا پاؤں کو، ٹانگوں کو ایسے کرے گا، بار بار ساتھ نہ ملا لے گا، پیٹ کے کریمز ہوتے ہیں ویسے جسم کو کرامپنگ کرے گا۔ مطلب اس کی نا ساری ایک نا قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے کان میں کوئی درد ہے، بعض اوقات بچوں کو ہوتا ہے نا نہلاتے وقت پانی چلا گیا تو ریشہ ہو جاتا ہے، تو بار بار اسے مسلے گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کے کان کا ایشو آ رہا ہے۔ اگر اس کے منہ میں کچھ چھالے بن گیا تو بار بار اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے گا۔ دیکھا نا کئی بچوں کا منہ وائٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ دودھ اگر وہ ایسا پئیں، فیڈر صاف نہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو منہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف جو ہے نا بچہ حرکات کرتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ مقد کے اوپر خارش کرے گا، یا رات کو سوتے ہوئے ڈر کے اٹھ جائے گا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دانت پیسنا شروع کر دے گا، پیسی جائے گا، بندہ حیران ہو جائے گا۔ پھر بعض اوقات بچہ بار بار کھانا مانگتا ہے تو صحت بھی نہیں بنتی اس کی، تو بعض اوقات وہ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مائیں پہچان لیتی ہیں اسے مسئلہ یہ ساری وہ نشانیاں۔ اچھا ایک بریک لیں گے، یہ نشانیاں ہم بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ بچے کو کیا تکلیف ہے، کوئی بول تو نہیں سکتا۔ پھر ہم اس کے علاج پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ اوکے جی، ویلکم بیک۔ حکیم فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چھوٹے بچے جو بتا نہیں سکتے اور ان کے مسئلے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو جو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بڑا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ایسے تھوڑے سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی وہ صوفوں پہ بٹھاؤ، کہیں لے کے جاؤ، تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے لیے کیا کوئی نسخہ ہے؟ ایسے بچے جو بستر کے اوپر ہی پیشاب کر دیتے ہیں، یورین کے، ان کے لیے نا بڑی بہترین چیز ہے کہ گھر میں نا اکثر یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، یہ تل سیاہ لے لیں، یہ سفید بھی مل جاتی ہیں، لیکن دیسی ہوں تو وہ کالے اور سفید مکس ہوتے ہیں۔ کون سے والے ہیں یہ تل سیاہ، اور ایک ہوتے ہیں جو وائٹ کلر کے جو نانوں کے اوپر لگاتی ہیں، وہ والے نہیں دینے، دیسی فارم میں، اوریجنل فارم میں، ٹھیک ہے۔ جو وائٹ تل ہے نا اس کے سمجھے فارم کے بلیک سے ہے، یہ بالکل اس میں ہی ہے۔ بلیک لیں، اس میں یہ دیکھیں دیسی ہیں، وائٹ بھی ہیں اوریجنل حالت میں۔ یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں نان کے اوپر لگے تو یہ دھلے ہوتے ہیں، وہ نہیں لینے۔ اچھا یہ لے لیں 50 گرام، اور اس میں 50 گرام ہی یہ اجوائن لے لیں، عام اجوائن ہے، یہ دیسی اجوائن، دیسی اجوائن، یہ تو پتہ ہے سب کو، دیسی اجوائن لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز اس میں ہے یہ گڑ، ٹھیک ہے، گڑ اچھا والا لے لیں، ٹھیک ہے۔
ये भी ले लें 50 ग्राम। अच्छा। तीनों का ना इसको कूट लें, कूटने के बाद सुबह दोपहर शाम बच्चों को ना ये थोड़ा थोड़ा इनके चम्मच का आधा चम्मच, अगर छोटा बच्चा है तो चम्मच का चौथाई हिस्सा, और इसके साथ अगर बच्चा वो चने खा सकता है, भुने चने, तो वो भी थोड़े थोड़े खिलाएं, बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आजकल कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ना ये चीज़ें खाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनका इसका मतलब होता है कि उसके पेट में कीड़े हैं। अच्छा। फिर पेट के कीड़ों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आम टीन में ना बाव बड़ंग ये मिल जाती है पंसार स्टोर से, बाव बड़ंग और कमीला। कमीला नहीं, इधर नहीं पड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ। बाव बड़ंग और कमीला, बाव या बाव बड़ंग और कमीला, ये दोनों बराबर वजन लेके इसका सफूफ कर लें। रोजाना चम्मच का चौथाई हिस्सा दूध में डाल के, मीठे दूध में या दही में डाल के इस्तेमाल करवाया जाए, तो जब तक उसके पेट के कीड़े खत्म नहीं हो जाते तो उतनी देर तक इस्तेमाल करवाते रहें। हाँ। इसके पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे तो बच्चे की सेहत भी बनेगी और पेशाब करना भी छोड़ देगा। अच्छा, कुछ टाइम पे ये भी लगता है बच्चों का कि ना उनके मुंह से जैसे कीड़े निकलेंगे बाहर, उनको इस तरह के कै आती है, वॉमिट फील होती है, और ये फील होता है कि मुंह से भी कीड़े बाहर निकलेंगे, हलक के इस तरफ ऐसे लगता है कि चढ़ रहे हैं। जी असल में तो होता ये फील होता है, ये फील होता है, ये फील होता है। अक्सर औकात ये जो आजकल पेशेंट चल रहा है एच पायलोरी का, ये बड़ों को भी बड़ा मसला हो गया। अच्छा। अब बड़ों के पेट में भी कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह कि हम जो खाना खाते हैं सब्ज़ी अच्छी तरह नहीं धोते, फिर फास्ट फूड जंक फूड जब हम खाते हैं तो अक्सर देखते नहीं, हम थोड़ा सा अगर पुराना पड़ा हुआ है पीस तो उसके अंदर कोई ना कोई कीड़ा है तो उसी तरह हम खा लेते हैं, बाजू का हम चेक भी नहीं करते। कुछ भिंडियों में कितने कीड़े होते हैं, इसलिए हर चीज़ को अच्छी तरह साफ सुथरा करके खाएं। और अगर बड़ों को भी मसला हो तो ये बेहतरीन दवाई है, इसे इस्तेमाल किया जाए तो पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। और इसी वजह से जो बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर के ऊपर वो यूरिन करना भी छोड़ देते हैं। वाह सर, ये तो पेट के कीड़े थे। और वो जो दिमागी कीड़े वो कैसे खत्म होंगे? दिमागी कीड़े तो ज़ाहिर बात है, उसके लिए इंसान को अपना अखलाक अच्छा करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, और नमाज और सब्र से काम लेना चाहिए, तो दिमाग इंसान का इंशाल्लाह फ्रेश रहेगा। वाह माशाल्लाह, आपकी जगह कोई और होता भी इसका जवाब नहीं देता मुझे। अच्छा। ये बात है। अच्छा जी, अब हम ये पूछेंगे कि जो बच्चों का ये ना दांत निकल रहे होते हैं छोटे बच्चों के, ठीक है, उनको भी बड़ी तकलीफ सी हो रही होती है, चीख रहे होते हैं, मगर वही उनको कुछ शहद लगा दिया जाता है, कुछ लोग कुछ तेल लगा देते हैं। इसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है, पानी लें, उसके अंदर नमक मिलाएं और दिन में 3-4 मरतबा ना ये उंगली के साथ ये ऐसे लगा दें। उसके बाद सुहागा शहद में मिला के, सुहागा फुला किया हुआ ना, हाँ। ये हमारे पास पड़ा हुआ, सादा शहद नहीं, हाँ, शहद में सुहागा डाल के। हाँ, अच्छा, ये सुहागा ना फुला किया हुआ है, ठीक है। शहद मिला के तो ये ना आप लगाएंगे ना यहाँ पे, हाँ। तो इससे भी दांत बड़े अच्छे और आसानी से निकल आते हैं। वाह, तकलीफ में आराम रहेगी। बिल्कुल। और यही सुहागा, इसकी ना एक आपको बात बताता हूँ जो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बच्चों के जब चेस्ट इन्फेक्शन होती है ना तो बच्चे की चेस्ट से आवाज़ें आती है, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अक्सर माएँ ये घरों में रखती थी, इसे शहद में मिला के चिटा देती थी। जैसे ही वो चिटाती थी बच्चा उसी टाइम वॉमिटिंग करता था या मोशन करता था, जो चेस्ट ही साफ़ हो जाती है। आज इसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं, जब बच्चा सांस नहीं आ रहा था तो नेबुलाइज करवाते हैं फौरी तौर पर, तो नेबुलाइज करवाने से बेहतर है कि ये दें फौरी तौर पे, वो बच्चे का जो रेशा निकल जाएगा। अच्छा, मुझे बताया जो मुंह में छाले बन जाते हैं बच्चों के, हाँ जी, मुंह में जो पक जाते हैं, मुंह पक जाता है, उसके लिए 2-4 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो हल्दी शहद में मिला के लगाई जाए, बेहतरीन हल्दी चीज़ है। कौन सी वाली है? हल्दी ये अच्छी किचन वाली बोल रहे हैं जी जी, ये हल्दी लें अच्छी ये किचन की है? हाँ जी, आम जो हमारे मसाले के डब्बों में आती है, ये अच्छी वाली हल्दी आप लेके ना तो ये इस्तेमाल करवाएं, ये बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ साथ एक और बेहतरीन चीज़ है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अगर आप मुंह में लगाएं तो बेहतरीन चीज़ है। एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा, ये वायरल भी है, अक्सर आपने सुना होगा, मैं ना चूंडी बना के रखती थी घर में, चूंडी के नाम से। उसमें क्या होता है, ये चीज़ें हैं, एक है सब्ज़ इलायची, और ये इतना टेस्टी है, बच्चे इतने शौक से खाते हैं, मुंह में लगाएं साथ ही वो खा जाएंगे। हाँ। और ये अंदरूनी तौर पे भी फ़ायदा करता है। ये कैसे, मुझे नहीं समझ आया। ये देखें ज़रा, ये सब्ज़ इलायची, अच्छा, उसके बाद ये कूजा मिश्री है। अच्छा, दे दिखाएं। अच्छा, ये सब्ज़ इलायची आपने बनाना है तो 50 ग्राम सब्ज़ इलायची ले लें, ठीक है, 50 ग्राम कूजा मिश्री ले लें, ठीक है, और उसके बाद ये कोल्ड डोडे, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म है, ये भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद ये है तबाशीर भी 50 ग्राम ले लें। ये चूंडी बना के घर में ज़रूर रखें, ये इतनी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। बच्चों को जब भी मुंह में छाले बने, बच्चों के अंदर गर्मी आ जाए, बच्चों का यूरिन जल के आ रहा हो और गले में अगर कोई इश्यू हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये सिर्फ एक चूंडी, वाह, तो ये घर में रखनी चाहिए, बेहतरीन चीज़ है। मुंह पक्का हुआ भी ठीक हो जाएगा, बेहतरीन फौरी तौर पे। पक्का हुआ मुंह के लिए तो फौरी इलाज है। बड़े का भी अगर मुंह पक्का हुआ ना, छाले हैं, आप लगाएं फौरी तौर पे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सुकून हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये फौरी रिजल्ट है। वाह, अच्छा ठीक है। मुझे बताएं, बच्चों को
پیچش لگ جاتی ہے. پیچش یہ بہت بڑا Loose مسئلہ motion. ہے. بچوں کو اکثر پیچش, کیونکہ کوئی بھی ایسی ویسی چیز کھائے گی بچے کو پیچش لگ جانے. جرم سے لگ جاتے ہیں, جی ان کو ہاتھ بالکل. ادھر ادھر مارتے ہیں. تو یہ اس کے لیے اتنی آسان اور سادہ چیز ہے. یہ ہے جی بیل گری. 2 چیزیں سمپل سی سادہ سی. یہ بیل گری لینی ہے آپ نے 50 گرام, موچرس لینی ہے آپ نے 50 گرام. یہ 2 چیزیں ہیں, بیل گری اور یہ موچرس. دکھائیں اس کو, میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. بیل گری یہ کس چیز, درخت کا کوئی؟ ہاں درخت کا اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ مار دے تو آپ نا ہاتھ سر رکھ کے پھٹ جائے. دکھائیں ذرا. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ بیل گری ہے. 2 چیزیں صرف اس کا پاؤڈر کریں, اور اس کی اگر چھوٹا بچہ ہے تو 2 چٹکی اس میں پانی میں ملا کے دے دیں. چمچ کے اوپر پانی رکھیں 2 چٹکی. اگر بڑا ہے چمچ کا چوتھائی حصہ کھا لے, اور فوری طور پر رزلٹ ہے. اگر اس سے بھی تیز رزلٹ لینا ہے تو میٹھا پانی لیں, اس کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے ساتھ لیں. پہلی خوراک میں ٹھیک 5-10 منٹ بعد آپ سکون فیل کریں گے اور موشن نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور یہ کیا تھا؟ یہ ہے موچرس, وہ ہے بیل گری. موچرس, یہ بھی میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. ہاں موچرس, یہ گوند ہے ایک نا. اچھا اس کو بھی اسی طرح اس کے ساتھ اس کو پیسنا ہے نا ہم نے؟ ہاں جی پیسنا ہے. اور یہ پس جائے گا آرام سے؟ تو ہاں جی پس جائے. وہ بھی بڑا اچھا سخت یہ ہے. ایسی چیزیں, یہ مشینیں ہوتی ہیں نا بڑی زبردست قسم ان کی, میں اور پیس پیسنا ہے. جاتی ہاں یہ تو اتنے گھر میں نہیں پستا یہ, لیکن یہ فوری طور پہ پسائی ہو جاتا ہے. تو یہ پسوانے پڑیں گے ہے نا. یہ ہے پیچش کے لیے, جس میں پیٹ میں درد ہوتا ہے, پیچش لگے ہوں. اگر اس میں انفیکشن بھی ہے, بعض اوقات نا پیٹ میں درد ہوتا ہے انفیکشن کی وجہ سے, آنتوں میں انفیکشن, اس کے لیے بڑی بہترین سادہ سی چیز ہے ہلدی, ملٹھی اور سونف. ہلدی, ملٹھی اور سونف, یہ 3 چیزیں ہیں. ہلدی, ملٹھی اور سونف. اس کا کیا کرنا ہے, اس کا پاؤڈر کر کے نا, تو اس میں تھوڑا سا چھلکا ملا کے, تو وہ آپ نے صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کھا لیں تو فوری پہلی خوراک سے سکون ہونا شروع ہو جائے گا. وہ جو آپ کے انفیکشن ہے, کیونکہ ہلدی بہترین انفیکشن کے لیے, انفلیمیشن کے لیے, اس کے بعد ملٹھی بھی انفیکشن کے لیے بہترین کمال کی چیز ہے. یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ گلے کے انفیکشن ہو, اور کیسی بات ہے, یہی نسخہ بچوں کے اگر کھانسی ہو, نزلہ زکام ہو, گلے میں خرابی ہو, اس کے اوپر بھی یہی نسخہ بہترین ہے. شہد میں ملا کے استعمال کیا جائے. اور اس میں ایک نا گلے کے لیے, جو گلے پڑ جاتے ہیں بچوں کو, گلوں کے لیے ایک بڑی زبردست ہے, جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور وہ جو ہے حدیث میں جس کا ذکر ہے, وہ کٹ شیری. کٹ شیری وہ اتنی زبردست چیز ہے. یہ ادھر سے آپ کو دکھا دیتی ہیں, یہاں پہ اس کا پیس پڑا ہوگا. کٹ شیری, اور لکڑی سی ہوتی ہے. یہ جی یہ آگے اتنی زبردست چیز ہے. آپ نا کبھی بھی ٹانسلز کا, گلے کا آپریٹ کروانے سے پہلے یہ ضرور یوز کریں. اچھا اتنی بہترین چیز ہے. حدیث میں ذکر آیا کہ جو اس وقت بھی گلے لگائے جاتے تھے, اکثر آج دیکھا نا لوگ گلے لگواتے ہیں بچوں کے, تو گلے لگوانے سے پہلے صرف کٹ شیریں پیس کے, اس کا پاؤڈر کر کے شہد میں ملا کے گلے میں لگائیں. یقین کریں آپ, بچوں کے ٹانسلز کے لیے اس سے بہترین چیز ہے ہی کوئی نہیں. اگر یہ وہی ہلدی, ملٹھی, سونف اس میں شامل کر لی جائے تو اور اچھا رزلٹ آ جائے گا. یہ بھی لکڑی ہے. ہاں لکڑی ہے, یہ جاڑ ہے اس کی. کیا بات ہے, بہترین چیز ہے ٹانسلز کے لیے, ورم لوزتین کے لیے. ٹھیک ہے, یہ اس کو آپ استعمال کروا سکتی ہیں. بہترین قسم کا ایسا رزلٹ ہے. اس کے بعد بچے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں. ماں باپ آگے شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کا نا یہ صحت بنے ذرا, یا ہوتے ہی کمزور, ان کے لیے نا ان کے پیچھے بھاگنا ہی پڑتا ہے, ان کے پیچھے نا بھاگنا پڑتا ہے. بچے اکثر ویک رہتے ہیں, ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. 2 چیزیں ہیں. اگر بچے کا قد رک رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے, اگر بچہ 3 سال کا ہے تو اس کا قد تقریباً کو 3 فٹ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ 3 فٹ سے کم ہے تو اس کا مطلب اس کا قد چھوٹا چل رہا ہے. اچھا, پھر اس کے لیے بڑی بہترین ایک سادہ سی چیز ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, مربع بانس لینا ہے, اور تھوڑا سا ٹکڑا دودھ کے ساتھ بچے کو کھلا دیں. ویسے ہی کھلا دیں, اوپر سے تھوڑا سا دودھ پلا دیں. اتنی سادہ چیز, اتنی مزیدار. پھر مزیدار بڑا ہے, بانس مطلب بانس جیسا قد بھی نکلے گا, پھر آپ جیسا قد ہو جائے گا بچوں کا. اوئے ہوئے, اوہ مربع بانس, کیا بات ہے. یہ نئی چیز بتائی آپ نے, بہترین چیز ہے یہ. اس کے بعد یہ اشوگندھا. اچھا اشوگندھا جو ہے, یہ میں نے اکثر پہلے بھی بتایا دردوں کے لیے, لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. جو بچے کمزور ہوں, ٹھیک ہے, وہ صحت نہ پکڑ رہے ہوں, ان کے لیے یہ اس کو پاؤڈر کر کے چٹکی دودھ میں ملا کے دے دیں, جوس میں ملا کے دے دیں, کسی بھی چیز میں دے دیں. اگر بچے کا قد نہیں بڑھ رہا تب بھی یہ مربع بانس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کروائیں. بہترین چیز ہے قد کے لیے, صحت کو بڑھانے کے لیے. زبردست قسم کا یہ نسخہ ہے. واہ زبردست. اچھا اس کے بعد نا بچوں کو اکثر ہو جاتی ہے قبض. تو بچوں کو جب قبض ہو جائے تو اس کی وجہ سے بچے کے اندر چڑچڑاپن, ضد, غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں, اس کے لیے بڑی بہترین اور سادہ چیز ہے. ایک تو ہے کیسٹر آئل.
بچوں کو کیسٹر آئل جو ہے دودھ میں دے دیں, پانی میں دے دیں, ویسے ہی دے دیں, بہترین اس کا رزلٹ ہے. اچھا. اس کے بعد جو ایسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نا چھوٹے ہوتے ہیں, پھیل جاتے ہیں, قد نہیں بڑھتا, لیکن موٹے اتنے ہو جاتے ہیں قد نہیں بڑھتا. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے ان کو قبض کا. تو ان کے لیے ان کا وزن بھی کم ہو, اور جب وہ جیسے جیسے سمارٹ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے قد بڑھتا جائے گا. اس کے لیے ایک اور بڑی بہترین چیز ہے, یہ لینی ہے رائی لے لیں 50 گرام. اس کے بعد یہ تما لے لیں 50 گرام, ٹھیک ہے. اس کے بعد گندک آملہ سار لے لیں 50 گرام. 3 چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے تو اس کو نا اس کے ساتھ چمچ کے چوتھائی حصے سے بھی کم, بچہ چونکہ چھوٹا 3 4 سال 5 سال کا اگر بچہ ہے موٹا ہے تو اس کو آپ نہیں تو کیپسول چھوٹا 250 mg بالکل چھوٹا سا کیپسول ہوتا ہے وہ بھر دیں, صبح اور شام ایک کیپسول کھلانا شروع کر دیں. اس کا ویٹ کم ہوگا, قد نکلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ایسی چیز ہے, اس کا نا یہ گندک آملہ سار آپ نے پہلے بھی پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہوگا. یہ آج کل بچوں کو جو خارش ہو جاتی ہے, کچھ نہیں کرنا, اس کا پاؤڈر کریں, یہ سرسوں کا تیل ملائیں, بس سادہ سا, اس کو آپ جہاں پہ بھی خارش ہو رہی لگا لیں. فوری طور پہ خارش کا علاج بڑوں کے لیے بھی کیسی بات ہے, کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, بہترین فوری طور پہ اس کا رزلٹ ہے. یہ وہی والا گندک ہے جس کو پانی میں ڈال کے بھی نہا سکتے ہیں؟ ہاں وہ بھی, یہ اس سے نہا سکتے ہیں, لیکن یہ اس طرح لگانے سے فوری طور پہ رزلٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد نمونیا بچوں کو بہت ہوتا ہے, جیسے ہی بارشیں زیادہ ہو جائیں یا جیسے سردی آتی ہے, بچہ روتا ہے تو یہاں پہ گڑا پڑنا شروع ہوتا ہے پسلیوں کے نیچے, پھر پسلیوں میں درد اور سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے, ایک تو لونگ, دارچینی, جائفل, جلوتری, ان کا پاؤڈر کر کے رکھ لیا جائے, ایک چٹکی شہد میں ملا کے دے دیا جائے. اس کے علاوہ یہ نا مل جاتا ہے عام بازار سے کرنل ایل, 12 سنگا بھی کہتے ہیں, 12 سنگا کا پاؤڈر, اتنا اچھا ہے کہ اسے شہد میں ملا کے دے دیں. یقین کریں پہلی خوراک سے ہی ان بچے کی جو سردی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. بچہ ہو بڑا ہو, نمونیے کا, ٹھنڈ لگ جانے کا, سردی کا بہترین علاج ہے 12 سنگا. کیا بات ہے. اچھا فرحان صاحب, میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ آج اتنے سارے نسخے آپ کے پاس تو ماشاءاللہ, خود ایک میں اس کو دکان نہیں کہوں گی, میں کہوں گی آپ کا دماغ ایک دکان ہے, کیونکہ آپ کی اس پہ ظاہر سے بات ہے تعلیم ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے. یہی والا شو ہم آگے بھی ایک کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ہمیں یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں. کیونکہ ایک ہمارے آج کے اس سیگمنٹ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچی جس حد تک ابھی آج بتایا گیا. اس کو تو ریلز کو سیو کر لیجیے گا, مگر اس کے علاوہ ایک سیگمنٹ ہم اسی بچوں کے امراض کے اوپر ضرور کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے, نئی نئی چیزیں بتائی ہیں, اور یہ ہم کریں گے, ساری کارآمد ہے. اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی ہم بات کریں گے اسکیلپ کے اوپر. جو آپ کے فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے نا, اس پہ بہت اریٹیشن ہوتی ہے. کچھ لوگ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم جب سیلونز میں جاتے ہیں, ہم اپنے بال بلو ڈرائی کرواتے ہیں, ہم اچھے فنکشنز, اچھے پارٹیز, اچھے ایونٹس کے لیے تیار ہونے کے لیے جاتے ہیں. ہر گھر کی عام عورت بھی جب کوئی اچھا فنکشن ہوتا ہے تو سیلون جانا ہے, تو وہاں پر جو برشز استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں آپ کے سر پہ, کبھی سوچا یہ ہیئر برشز باقیوں کے سروں پہ بھی تو استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ بڑے کام کی بات کر رہی ہوں, غور سے سنیے گا. اور یہ جو کومز وغیرہ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں نا, جس سے آپ کی ہیئر سٹائلنگ ہوتی ہے, یہ کومز بھی تو دوسروں کے سروں پہ بھی تو استعمال کیے جا رہے ہوتے ہوں گے. پھر بلو ڈرائی کے جو برشز ہوتے ہیں جن کو لگا کے تو آپ کے سر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, تو وہ برشز بھی کئیوں کے سر پہ لگتے ہوں گے, ہے نا جی. تو اس کے علاوہ جو کیمیکلز ہمارے سر پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کچھ سیرم ہوتے ہیں, جس میں کچھ آپ کو اسٹائلنگ کے لیے کوئی کریمز لگاتے ہیں, یا پھر کوئی ایسے اسپریز جو کہ کچھ بہت سستی ماڑی کمپنی کے ہوتے ہیں, اور کچھ اچھے کمپنی کے جو بھی ہیں پروڈکٹ کچھ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں, مگر ناٹ نیسیسریلی کہ ہر کوئی اچھے پروڈکٹ اور اچھی چیزوں کو افورڈ کرے, کیونکہ ہر سیلون کے بلو ڈرائی کے چیزوں کے ہیئر کرلنگ کے کچھ پرائزز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب یہ والی جو چیزیں, جو راڈ وغیرہ ہم اسٹریٹنر وغیرہ جو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی دوسروں کے بالوں میں لگتا ہے اور ہمارے بالوں میں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم شیئر کر رہے ہیں, آپ نوٹس کریں کہ ہم کسی کا کنگا شیئر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, کسی گنجے کا کنگا آپ اپنے سر پہ شیئر کریں گے تو گنجے ہی ہوں گے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا پتا, ہم کسی کو اگر ہیئر فال ہے, اس کا کنگا ہمارے سر پہ یوز ہو رہا ہے, اس کا برش ہمارے سر پہ یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی کو فنگس ہے, اور فنگس تو ایسے ایسے کر کے نا, مجھے تو لگتا ہے, اب پتہ نہیں, میں ابھی پوچھتی ہوں, مگر مجھے لگتا ہے کہ پھیلتی ہے, لگتی بھی ہے. تو وہ ان کی فنگس کی جو بیکٹیریا چیزیں ہیں وہ ہمارے سر پہ بھی تو لگتی ہوں گی. تو ہم تو بڑے پیسے دے کے یہ بیکٹیریا, یہ فنگس اپنے سر پہ لگوا رہے ہیں, ہم کون سا اپنے برشز لے کر جاتے ہیں. تو خیر, اب مجھے لگتا ہے اس بات کے بعد لوگ شروع بھی ہو جائیں گے, اپنے برشز خریدیں گے اور سیلون والوں کو دیں گے کہ یہ برشز ہمارے سر پہ لگائیں, اس سے آپ بلو ڈرائی کریں اور اس سے آپ اسٹریٹنر کریں. ہمارا اپنا پرسنل اسٹریٹنر ہے, ٹونگ ہے, جو بھی ہے. تو اب یہ ساری چیزوں میں جو ہم پھنس گئے
کہ ہمارے بال خراب بھی ہوتے ہیں, ہمارے سر پہ فنگس ہو رہی ہے. اور عام بھی ایک انسان کو, جو بندہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جو گھر پہ رہتا ہے, اس کے گھر میں اگر کسی ایک بندے کو, کسی مرد کو, موسٹلی زیادہ تر مردوں کو فنگس ہوتی ہے, یہ سر پہ ڈینڈرفس ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. اب وہ جو بیویاں ہیں وہی اپنے میاں کا کنگھا یوز کر لیتی ہیں, اور اسی طرح بچے بھی کر لیتے ہیں, ان کو بھی پھر شروع ہو جاتی ہے ایچنگ اور یہ ساری. اس کے اوپر آج بات کریں گے کہ یہ کیسے دور کی جا سکتی ہے, اس کا علاج ممکن ہے, اور اگر رہتی ہے یہ پریشانیاں تو کتنے دن تک رہتی ہے, اور یہ اگر بڑھ جائے تو کیا ڈیزاسٹر پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں کنزا آفتاب, ڈاکٹر کنزا آفتاب, جو کہ ڈرمٹولوجسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور آج بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. فضا آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ بلوچی کپڑے پہنے آج آپ نے, ہے نا, تھوڑا سا ٹریڈیشنل آج کچھ پہننے کا دل کر رہا تھا. واہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, بلوچی ہی لگ رہی ہیں آج آپ, ہے نا. بہت شکریہ. واہ. چلے جی, ہم بات کرتے ہیں فنگس جو ہے, جو لگ جاتی ہے, فنگل انفیکشن, یہ کیا ہوتا ہے, یہ جسم کو کیسے متاثر کرتا ہے, ہمارے سر پہ بھی ہوتا ہے, ہمارے باڈی میں بھی ہوتا ہے, مگر ہم سر سے ذرا پہلے شروع کرتے ہیں. جی جی, اسکیلپ فنگس جو ہے ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے اور بڑا واسٹ ٹاپک ہے. اس میں صرف ایک ٹائپ کی فنگس نہیں ہے. ہم سب سے پہلے اس فنگس پہ بات کریں گے جو کہ موسٹ کامن فنگس ہے, اور شاید لوگ اسے فنگس سمجھتے بھی نہیں ہیں, جس کو ہم عام زبان میں ڈینڈرف کہتے ہیں یا سر کی خشکی کہتے ہیں. ڈینڈرف جو ہے وہ ایک فنگس ہے بیسیکلی. فنگس کیا ہے کہ وہ ایک میلاسیز یا فرفر, جس کو ہم اپنی ڈاکٹری کی زبان میں کہتے ہیں, وہ ہر انسان کے اسکیلپ کے اوپر پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اسی گروتھ کو بہت بڑھا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایڈولسنس ہٹ کرتے ہیں, پیبرٹی کے بعد بچے بچیاں جوان ہوتے ہیں, تو آئل پروڈکشن اسکیلپ کے اوپر بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ والی فنگس جو ہے یہ آئل لونگ فنگس ہے, اس کی خوراک ہے آئل. تو وہ جیسے ہی آئل بڑھتا ہے اس فنگس کی گروتھ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پیبرٹی کے بعد تو لوگ تو خود بھی تو آئل لگا لیتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں یہ بالکل ہم آپ نئی چیز بتا رہی, کیونکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے بڑی خشکی ہو گئی ہے, اس کے اوپر آئل لگاؤ, اور بلکہ تھوپ کے لگاتے ہیں, تھوپ کے لگاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو نظر نہیں آتی فنگس, کیونکہ وہ بیٹھ جاتی ہے نا, چپک جاتی ہے اسکیلپ کے ساتھ. لیکن جیسے ہی آپ اپنا اسکیلپ واش کریں گے ایک ایسا بامب پھٹے گا فنگس کا اور اس ڈینڈرف کا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور آپ مسلسل اسے آئل دیتے جا رہے ہیں, اس کی خوراک اس کو فیڈ کرتے جا رہے ہیں, اور وہ پھیلتی جا رہی ہے. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے, یہ متھ بسٹنگ بہت ضروری ہے کہ ڈینڈرف والے لوگ آئلنگ نہیں کر سکتے, یا فور نائٹ اوور نائٹ آئلنگ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہاں اگر گھر میں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے, وہ کریں, اس سے آپ کی ڈینڈرف کافی حد تک افیکٹو. میں دوبارہ اس کو واضح طریقے سے ایک بار کلیئر کریں, کیونکہ دیکھیں ہمیں تو اسی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آئل لگائیں تو آپ کی خشکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, آپ کا فنگس جو ہے جو کچھ بھی وہ بیٹھ جائے گا. مگر یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت وقتی طور پر بیٹھ جائے گی, جیسے آپ واش کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ پھٹ جائے گی, وہ بلاسٹ ہو جائے گی. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی جو خوراک ہے وہ ہے آئل, اور ہم تو اس کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں, ہم تو آئل ہی تو لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے بڑا ہمیں ایک نئی چیز بتائی. اب اگر ہم تیل نہیں لگاتے, سپوز جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی بیٹھ گئی نہانے سے پہلے, پھر پھٹ گئی وہ جا کے سر پہ, اب تیل نہیں لگائیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم, اور کیا راستہ؟ بالکل. اس کا جو اگر ہم گھر میں کچھ ہیک کرنا چاہتے ہیں نا, تو دہی یا لسی, یہ ایک بہت ہی اچھا ہیک ہے اس ڈینڈرف کو ختم کرنے کا, کیونکہ لسی اور دہی الکلائن ہوتے ہیں. تو آپ جیسے ہی لگائیں گے آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ واش کے ساتھ ہی آپ کی ڈینڈرف بہت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا. تو آپ دیکھیں گے اکثر لوگ مجھے آ کے کہتے بھی ہیں کہ جیسے ہی ہم مگر دہی لسی میں بھی تو فیٹس ہوتے ہیں نا, اتنا زیادہ لسی آئل خاص طور ٹائپ پہ. نا. ہاں, لسی میں سے آپ کو پتہ ہے نا کہ دہی سے لسی بنتی ہے اور اس میں سے سارے فیٹس ایکسٹریکٹ کر لیے جاتے ہیں. اب تو وہ جو آئل ٹائپ جو چیز آتی ہے اس کی بھی تو ایک گریسنس آئے گی. لسی کے اندر آئلس نہیں ہوتے نا. اچھا. کیونکہ دہی میں سے جب آپ سارا مکھن اور آئلس نکال لیتے ہیں تو وہ لسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اتنے فیٹس نہیں ہیں. تو اگر آپ لسی کو بس تھوڑا سا اسکیلپ میں مساج کر کے, یا کچھ لوگ واشنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا اچھا ہیک ہے, اور اس سے آپ کی ڈینڈرف کافی اچھی افیکٹولی ٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ارے واہ. جی ہاں, بال بھی سلکی ہو جاتے ہیں, کیونکہ کنڈیشنر بھی بہت اچھا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آج انہوں نے دیکھیں ہمیں نئی چیز بتائی ہے اور اس کو ہم آزمائیں گے, کیونکہ ہم غلط طریقے سے اپنی چیز کو ٹریٹ کریں گے تو وہ ٹریٹ تھوڑی ہوگی, وہ تو اور بلاسٹ ہو جائے گی. بریک کے بعد ملتے ہیں. اوکے جی, ویلکم بیک. ڈاکٹر کنزا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈرمٹولوجسٹ ہے, اور ہمیں بتا رہی ہیں جو فنگل انفیکشنز ہو جاتے ہیں نا آپ کے بالوں میں, آپ کے سر میں, جو بالوں میں نہیں سر میں, تو وہ کس طریقے سے کیور کیے جا سکتے ہیں, کس طرح سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اچھا, ایک تو آپ نے بڑا اچھا ہمیں نسخہ بتا دیا, ویری نائس,
ایک واحد ڈرمٹولوجسٹ جو گھریلو ٹوٹکے اور نسخے بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا تجویز کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی دوائی کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا, کیونکہ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آ جاتی ہے بار بار, اگر کسی کو ایک بار ہو گئی تو رہتی ہے, ختم نہیں ہوتی. جی فضا, جیسے ہم نے کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی, جیسے ایکنی کو ہم جوانی والے دانے کہتے ہیں نا, تو ڈینڈرف بھی جوانی کی بیماری ہے. ڈینڈرف کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ ینگ رہیں گے تب تک ڈینڈرف رہے گی. آپ نے کسی بھی 50+ مرد یا خاتون میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انہیں ڈینڈرف ہو رہی ہے. یہ ہمیشہ ینگسٹرز کی بیماری ہے, تو اس لیے یہ 20-30 سال کے عرصے تک چلتی ہے جس کو بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے آپ کو اینٹی ڈینڈرف شیمپوز پہ رہنا پڑتا ہے. ہمارے بہت سارے اچھے کمرشل شیمپوز اویلیبل ہیں جن میں سیلینیم سلفائڈ ہوتا ہے, زنک پائریتھائرون ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں, ہم ہر وقت کمرشلز اور ایڈز دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ان میں بہت زیادہ مقدار میں میڈیسن نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں. اگر ان سے کنٹرول نہ ہو تو پھر ہم ٹوٹلی میڈیکیٹڈ شیمپوز یا لوشنز پہ شفٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو, جن میں 2% کی ٹوکونازول ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم 3 بار استعمال کریں. اور آپ نے استعمال کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اسکیلپ کو تھوڑا سا گیلا کر کے 5 منٹ تک شیمپو لگائے رکھنا ہے اور اس کی جھاگ بنا کے رکھنی ہے. 5 منٹ کے بعد آپ نے واش آف کر لینا ہے, تو آپ کی ڈینڈرف بالکل نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے. لیکن جہاں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ ینگ ہیں, آپ کی آئل پروڈکشن ہو رہی ہے, آپ کا میلاسیزیا فرفر یا جو فنگس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اس ٹائم جوانی کے دور میں, تو اس نے بناتے رہنا ڈینڈرف, تو اس کو انڈر کنٹرول ہی رکھنا ہے جب تک آپ ینگ ہیں. اچھا, کیا فنگس قدرتی طور پر جسم میں ہمارے موجود ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ہماری پوری اسکن کے اوپر ملینز آف بیکٹیریاز ہیں, اور اسی طرح ہماری اسکیلپ کے اوپر ایک خاص قسم کا فنگس ہے جو وہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, جو ہماری پروٹیکشن کے لیے کام کرتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فوجی یا گارڈز ہیں جو ہماری اسکن کو یا بچاتے ہیں آؤٹر انوائرمنٹ سے, کہ باہر کے جو خطرناک بیکٹیریاز ہیں وہ اٹیک نہ کر سکیں. لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی جو ہیں وہ تھوڑا بگڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. فنگل انفیکشن اور بیکٹیریا انفیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی, بیکٹیریاز ایک ڈفرینٹ مائکرو آرگنزم ہے اور فنگس ایک ڈفرینٹ مائکرو آرگنزم ہے. یہ دونوں ایسے مائکرو آرگنزمس ہیں جو ہم نیکیڈ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ چاہیے ہوتی ہے. فنگس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے اردو کی زبان میں آپ نے اکثر بریڈ پہ لگی ہوئی دیکھی ہوگی فنگس, اللی لگ جاتی ہے. بچوں کو بھی پھپھوندی, جس کو اب پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اسکول میں ہم, پھپھوندی از فنگس. اینڈ بیکٹیریا جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جی گلا خراب ہو گیا, اس کو بیکٹیریا انفیکشن ہو گیا, تو بیکٹیریاز کو بھی ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس کے لیے اینٹی بایوٹکس بیکٹیریل یہ والی چیز ہے. اچھا, اور فنگس کے لیے اینٹی فنگل ڈفرینٹ قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں. اچھا, ان دونوں میں سے کون سی چیز جو ہے مطلب فنگل والی جو ہے, کون سی ایسی اس کی میں کہوں گی کہ ایسی فارم ہے جو جا کے جو لگنا شروع ہو جاتی ہے کسی اور کو, یہ کب کس اسٹیج؟ وہ ڈفرینٹ فنگس ہے. جو ڈینڈرف ہے نا وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی. ڈینڈرف آپ کی اپنی ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ والا فنگس نہیں ہے جو ٹرانسفر ہوگا. لیکن کچھ ایسی فنگس ہوتی ہے, جیسے آپ نے اکثر بچوں کے دیکھا ہوگا وائٹ وائٹ پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں اسکیلپ کے اندر, یا پاپڑی سی بھی نکلنا شروع, بالکل ایسے اسکیلنگ اترتی ہے, یا بالوں کے ارد گرد بلیک 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 ڈاٹس بن جاتے ہیں. اور کچھ بچوں میں خاص طور پہ اسکیلپ ایریا میں فنگل اور بیکٹیریا انفیکشن مکس ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ پس والے دانے بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈرماٹولوجی کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے کہ یہ کون سا انفیکشن چل رہا ہے اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے گا. اور فنگس کا لگنا نا, یہ بچوں کی بیماری ہے, چھوٹے بچوں کی. جو فنگس ہے, جو 3-4 ڈفرینٹ ٹائپس کی فنگس جو اسکیلپ پہ لگتی ہے وہ بچوں میں لگتی ہے, اور ڈینڈرف شروع ہوتی ہے آپ کی پیوبرٹی کے بعد سے, مطلب 13-14 سال کے عرصے کے بعد سے. بڑوں میں اسکیلپ میں فنگس نہیں لگتی جو بچوں کو لگتی ہے. تو بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے شیمپوز اتنے کارآمد نہیں ہوتے, ان کو کھانے والی دوائیاں دینی پڑتی ہیں. اسکیلپ کی فنگس کافی ڈھیٹ قسم کی فنگس ہوتی ہے, تو ضرور پلیز ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ اینٹی فنگلز دیں. نہیں تو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ اسکن کی بیماریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کسی ایک چیز کے ساتھ, یا تو ٹاپیکل اسٹیرائڈز دے دیے جاتے ہیں, اس سے فنگس اور پھیل جاتا ہے, بیکٹیریل انفیکشن اور پھیل جاتا ہے. تو پلیز جیسے ہی بچوں کے سر پہ آپ کو کوئی گول گول وائٹ پیچز نظر آ رہے ہیں, یا بلیک بلیک ڈاٹس یا پس والے دانے بننا شروع ہو گئے ہیں, تو کسی اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس کا پراپر علاج کر سکیں. جلد, ناخن اور منہ پہ جو فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے اس کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ جی, جیسے جلد کی تو اکثر ہم نے دیکھا رنگ وارم, آپ نے عام زبان میں سنا ہوگا رنگ وارم, گول دائرہ بنتا ہے. گول دائرہ بنتا ہے, چھوٹے سے نقطے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ پھیلتا جاتا ہے, اور اس کے بارڈر جو ہے وہ ریڈ ہوگا, اور سینٹر میں صرف وائٹ 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 اسکیل خشکی ہوگی. آنکھ سے آپ دیکھیں گے اگر گول دائرہ کہیں پہ بھی بن رہا ہے جسم کے اوپر,
تو وہ آپ کی اسکن کی فنگس ہے. لیکن ناخنوں میں فنگس کیسے شروع ہوتی ہے؟ ناخن کا کلر بدلنا شروع ہو جاتا ہے, جیسے ایج سے ناخن پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ انورڈز ایسے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بلیک فنگس ہوتی ہے, کبھی گرین فنگس ہوتی ہے, کبھی یلو ہوتی ہے. تو اگر ناخن کا رنگ بدل رہا ہے اور ناخن اکھڑنا شروع ہو گیا, اسکن کو چھوڑنا شروع ہو گیا, تو وہ فنگل انفیکشن ہے. آہا واہ کیا بات ہے, کتنا اچھی طریقے سے آپ نے سارا فنگل جو ہے نا وہ ہمیں ایلیبریٹ کیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور فنگل جو ہے ایک بڑا سینسٹیو مجھے لگتا ہے آپ کے اسکن کو کر دیتا ہے, آپ کے ناخن, بال, کہیں پہ بھی باڈی پارٹ, اسپیشلی جو بچے بڑے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا خاص خیال رکھیں. ڈرماٹولوجسٹ کو فوراً دکھا دیجیے اور تاکہ مزید حالات جو ہے نا اسکن کے یا کہیں اسکیلپ کے وہ خراب نہ ہو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کو جانے سے پہلے ناشتہ سارا سب کو مبارک ہو آپ کی طرف سے, کیونکہ آپ آگے سے گزرے تھے. اور دوسرا پیچھے جو بھی شور کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی پھپھی کی شادی پہ دھمال کرتا ہے, ان کو بولو ذرا یار کو خیال کرے, نیکسٹ ٹائم نہ کرے. کل کو میں ان کا نام لے کے یہاں پر ان پہ بھی ناشتہ ڈال دوں گی. اپنا بھی خیال رکھیے اور ناشتہ کر لیجیے گا آپ بھی.